الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 13 محرم الحرام کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے میرے ان بہنوں کے لیے جو اپنے نصیب کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آج کا خاص وظیفہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے نصیب، اپنی تقدیر کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو آج کا روحانی وظیفہ آج آپ کو جو بتایا جائے گا آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا، آپ کی زندگیوں کو سنوار دے گا۔ یوں تو زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں، بہت سی پریشانیاں آتی ہیں جس میں انسان گرتا ہے تو گرتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی ذات ہے جو پتھر کے کیڑے کو بھی رزق عطا فرما دیتی ہے، جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی پانی عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا، بلکہ آپ نے اس بارے میں بہت اچھی طرح جانا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے ایک ایسے چٹیل میدان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا جہاں سے کبھی پانی کا گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ تو اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیسے ایک چٹیل میدان جہاں پر کبھی پانی نہیں نکل سکتا تھا، دور دور تک پانی کے کوئی امکانات نہ تھے، تو وہاں سے بھی پانی نکل آیا۔ تو بس اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کیجئے، اللہ کی ذات بندے کو ضرور عطا فرماتی ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے رب تعالی سے مانگنا ہے۔ تو جب ہمیں سلیقہ آ جائے گا تو رب بھی ہمیں عطا فرما دے گا۔ اب وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر تہجد میں مانگتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر سجدے کرتے ہیں، اپنے نرم و گداز بستر چھوڑ کر، اپنے ٹھنڈے کمرے چھوڑ کر، اپنے گرم بستر چھوڑ کر اور جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بھی ان لوگوں کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے، ان لوگوں کی پریشانیوں کا حل نکال دیتا ہے۔ اور جو لوگ بس ہر وقت یہی کہتے ہیں، یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں کیا دیا ہے، تو نے ہمیں کیا چیز دی ہے، اور نہ شکراپن کرتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو کبھی بھی عطا نہیں کرتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک بہت جلد آپ کو عطا کرنا شروع کر دے، تو بس اللہ کی راہ میں صدقہ کیجئے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ تو صرف انہی پر واجب ہے جن کو اللہ نے رزق دیا ہے۔ نہیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، صدقہ تو ہر اس انسان پر فرض ہے، ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو آج اپنے ہاتھ سے دیا ہوا مال کل آپ کے لیے احد پہاڑ سے بھی بڑھ جائے گا، کل آپ کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ آپ بنا کسی سوال جواب کے سیدھا پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے۔ قبر میں آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا، قبر میں کسی قسم کا سوال نہیں ہوگا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت آپ کی مدد ہو جائے گی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کر آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اب صدقہ آپ کس چیز کا کر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی چیز کا صدقہ کریں۔ اب آپ کہاں پر صدقہ کریں گے؟ تو صدقہ آپ نے کس جگہ پر کرنا ہے؟ کوئی ایسی مسجد میں صدقہ دے دیں، ایسی مسجد کو کچھ دے دیں، اپنی طرف سے دے دیں، چونکہ مسجد میں صدقہ نہیں لگتا، تو آپ اگر اپنی طرف سے کچھ مال مسجد کو عطا کر دیں، ایسی مسجد جو بن رہی ہے، ابھی تعمیر ہونے والی ہے، اس کو دیں، یا مسجد کا پنکھا نہیں ہے، فین خراب ہے، بلب نہیں ہے، وہاں پر لگوا دیں، یا نل وغیرہ خراب ہیں آپ نل لگوا دیں۔ کسی مدرسے میں کوئی یتیم بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے تو منتھلی آپ ہر مہینے اس کے لیے کچھ پیسے مقرر کر دیں کہ اس بچے کا فلاں چیز یا فلاں خرچہ میں اٹھاؤں گا،
یا میں اٹھاؤں گی تو آپ اس طرح سے یہ بھی آپ کا ایک صدقہ ہو جائے گا۔ اور بھی صدقے کی مختلف صورتیں ہیں، تو آپ اگر اس طرح سے دیتے رہیں گے تو اللہ پاک آپ کو مزید عطا فرمائے گا۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو محرم میں صدقہ کرنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، ایسی فضیلتیں ہیں کہ اللہ پاک صدقے کی برکت سے بندے کی روزی کھول دیتا ہے، بندے کو بے شمار رزق عطا فرما دیتا ہے۔ خاص کر میرے وہ بہن بھائی جو اپنے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو رزق حلال بھی عطا فرمائے گا، ان کی پریشانیاں بھی دور کرے گا، اور اللہ پاک اس بندے کے نصیب اور تقدیر بدلنے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دے گا کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کر دو۔ اپنا گھر چاہتے ہیں، اپنا کاروبار چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، یا اولاد کی خواہش ہے، تو آج 13 محرم الحرام ہے۔ اللہ پاک کے ان ناموں کی ایک تسبیح اپنی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد آپ نے یا خالقو یا باریو یا خالقو یا باریو یا خالقو یا باریو، آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اپنی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اپنی جو ہاتھ کی ہتھیلیاں، اپنی انگلیاں ہیں، وہ اپنے چہرے پر پھیر لیجئے۔ اب اگر آپ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے تو آپ دعا مانگ لیجئے، اللہ پاک آپ کی وہ حاجت فوری طور پر پوری فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کے روحانی وظائف چینل کے لیے پیش کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی پریشان حال میری بہنیں ہیں، کوئی ایسی میرے بھائی جو کہ نوکری کی خواہش رکھتے ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ محرم الحرام کے صدقے میدان کربلا میں جتنے شہید ہوئے ان کے صدقے میرے ان بہنوں اور میرے ان بھائیوں اور میری ان بہنوں کو ہر چیز عطا فرما دے، بیماریاں دور کر دے، انہیں صاحب اولاد بنا دے، ان کے تمام مسائل کو حل کر دے، اور جو میری بہنیں بیمار رہتی ہیں، جنہیں سانس کا مسئلہ ہے، جنہیں درد ہوتا ہے گھٹنوں میں، یا پھر میری جو ایسی بہنیں جو کہ صاحب اولاد ہونا چاہتی ہیں، جن کو اندرونی بیماریاں ہیں، اللہ پاک ان کی تمام چھپی ڈھکی بیماریوں کو دور فرما دے اور آپ سب کو صاحب اولاد بنا دے اور آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔